عنہ کا معاملہ آتا ہے تو کہاں جا کے گرتے ہیں اور کیا کیا بولتے ہیں، یا دوسرے لفظوں سے آپ جو تعبیر کرنا چاہو تعبیر کر لیجیے۔ یہ میرے پاس جو ہے ایک کتاب ہے فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا، فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، جس کے مؤلف ہے متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں اس کے صفحہ 132 پر فرماتے ہیں، صفحہ 132 پر تحریر فرماتے ہیں، نواب صدیق حسن خان، آپ نے نام سنا ہوگا، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، مقلدوں کے جو ہے ارکان میں سے ایک رکن ہے ان کے بہت بڑے۔ کیا کہتے ہیں؟ علامہ شوکانی در مؤلفات خود 1000 بار می نویست کہ در موقوفات صحابہ حجت نیست۔ علامہ شوکانی اپنی تالیفات میں، یہ علامہ شوکانی کون ہے؟ یہ بھی غیر مقلد ہے، پہلے زیدی شیعہ تھے، پہلے کیا تھے؟ شیعہ تھے، شیعہ۔ وہ اپنی جو ہے شیعیت کو اچھی خاصیت میں لیا ہے، اجماع کا انکار یہ شیعیت ہے، اجماع کا انکار یہ کیا ہے؟ شیعیت ہے۔ یہ انکار کا، اجماع کا جو انکار شیعیت کا جو عقیدہ تھا یہ غیر مقلدیت میں آیا ہے۔ تو بہرحال یہ شوکانی کہتے ہیں، علامہ شوکانی اپنی تالیفات میں 1000 مرتبہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کے موقوفات میں حجت نہیں ہے۔ شیعہ تو آپ جانتے ہوں گے، وہ تو صحابہ کو مومن ہی نہیں مانتے ہیں، یہ تو بہت کم درجہ ہے ان کے کلام کا۔ جانب کہتے ہیں علامہ شوکانی اپنی تالیفات میں 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کی موقوفات میں حجت نہیں ہے۔ نواب صاحب ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، حاصل آپ کے حجت بتفسیر صحابہ غیر قائمس لا سیما نزد اختلاف۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام کی قرآن کی تفسیر سے دلیل قائم نہیں ہوتی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تفسیر میں کچھ کہے تو وہ حجت نہیں، دلیل نہیں۔ ہاں ہم کہے تو حجت ہے، 1400 سال کے بعد ہم جو بکے وہ حجت ہے، اور صحابہ کہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، خدمت میں رہے، وہ کہے تو حجت نہیں، ہم کہے تو حجت ہی نہیں، ڈبل حجت۔ کیا کہتے ہیں؟ حاصل آپ کے حجت بتفسیر صحابہ غیر قائمس لا سیما نزد اختلاف۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام کی قرآن کی تفسیر سے دلیل قائم نہیں ہوتی، بالخصوص اختلاف کے موقع پر۔ نواب نور الحسن یہ دوسرے کہتے ہیں، در اصول متقرر شدہ یہ قول صحابی حجت نیست۔ اصول میں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں، وہ اجتہاد صحابہ بل احد از امت حجت نباشد۔ صحابہ کا اجتہاد امت میں کسی فرد پر حجت نہیں ہے۔ صحابہ کا اجتہاد بھی حجت نہیں، ان کی تفسیر کا بھی اعتبار نہیں، کچھ نہیں۔ یہ ہے انتہائی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں۔ تو آپ وہ ایسے ہی کہیں گے کہ جو ہے یہ اولو الامر کی جو تفسیر آپ فقہ سے اور علم سے کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ ہی درست نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں کیا کہوں میں، صحابہ کا قول حجت نہیں ہے، ان کی بات قابل قبول نہیں ہے، لہذا یہ دلیل نہیں چلے گی، ان کی تفسیر نہیں چلے گی، چاہے ان کے نزدیک چلے نہ چلے۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ کی دلیل جو ہے حجت ہے۔ یہ کتاب ہے میرے پاس الکلام المفید، اس کے صفحہ 53 پر فرماتے ہیں، اور علماء کرام کا تفسیر صحابی کے متعلق نظریہ مندرجہ ذیل ہے۔ تفسیر الصحابی مسند، تفسیر الصحابی حجت، تفسیر الصحابی مرفوع۔ صحابی کی تفسیر مسند ہے، صحابی کی تفسیر حجت ہے، اور صحابی کی تفسیر مرفوع ہوتی ہے رضی اللہ عنہم۔ گویا صحابی نے کچھ کہا تو یہ شمار کیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہاں سے لائے یہ؟ کہا یہ مستدرک میں لکھا ہے، حاکم بہت بڑے محدث ہے، ان کی کتاب ہے مستدرک۔ مستدرک میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ 123 پر، معرفت علوم الحدیث میں ہے صفحہ 20 پر، زاد المعاد میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ 52 پر،
مصری میں الجنہ خود صدیق بھوپالی کی ہے، وہ خود بھی جو ہے یہاں 96 پر ذکر کرتے ہیں، لیکن جب اپنے نفس کے خلاف آیا تو ماننے کو تیار نہیں. اللہ حفاظت فرماوے. بہرحال یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان کی رائے کیا ہے، صحابہ کی تفسیر کے متعلق رائے ہوئی. اب ذرا کچھ اور بھی جو ہے صحابہ کے متعلق ان کے نظریات کیا ہے میں آپ کے سامنے تھوڑے سے پیش کروں تاکہ سمجھ میں آئے کہ اس جماعت کے ساتھ بیٹھنا کتنا خطرناک اور ان کی بات سننا کتنا جو ہے ایمان سے انسان کو دور کرنے والا ہے. یہ کتاب ہے میرے سامنے فرقہ اہل حدیث، اس میں جو ہے نواب وحید الزمان ان کے تراجم سیاہ ستہ پر آپ اکثر مساجد میں دیکھیں گے. یہاں اس گاؤں کے مسجد میں بھی تھا جس کو اللہ جزائے خیر دے کے ذمہ داروں نے جو ہے نکال دیا. نواب وحید الزمان لکھتے ہیں لا يقال ان تفضیل الشیخین مجمع علیہ حیث جعلوه من عمارات اہل السنہ لاننا نقول دعوی الاجماع غیر مسلم. کیا کہتا ہے یہ آدمی؟ اب مجھے کہتا ہوا کہتے ہوئے بھی شام لگتی ہے کہ اس کو میں کہتا ہوا کہوں کہ بکتا ہے کہوں. لا يقال کیا کہتا ہے یہ آدمی ان تفضیل الشیخین مجمع علیہ. لا يقال یہ نہیں کہا جائے گا، یہ اعتراض ہم پر نہیں کیا جائے گا کہ شیخین کی تفضیل اس لیے ایک اجماعی مسئلہ ہے کہ علماء نے اس کو اہل سنت والجماعت ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا. یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم امت میں سب سے افضل سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مسئلہ مجمع علیہ نہیں ہے، ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ تو اجماع کوئی ماننے کو تیار نہیں. یہاں تو جب راستہ بدل کر جو ہے راہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں اجماع کا دعویٰ تسلیم ہی نہیں ہے. اسی طرح میرے بزرگوں ایک اور جو ہے بات بتلاتا ہوں ذرا آپ غور سے سنیے. ایک جگہ پر فرماتے ہیں ابھی میں پوری عبارت نقل کروں گا تو وقت بہت تھوڑا ہے، مولانا کو وقت زیادہ دینا ہے اس لیے میں مختصر کر دیتا ہوں. لکھتے ہیں فَإِنَّ كَثِيرًا مِّن مُتَأَخِّرِ عُلَمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانُوا أَفْضَلَ مِنْ عوام الصحابہ فی العلم والمعرفة ونشر السنہ وهذا مما لا ينکر واقع. حجیت المہدی میں جو ہے یہ لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ 90 پر صحابہ کرام کے بعد آنے والے امت کے بہت سے علماء عوام صحابہ سے افضل تھے. غور سے سنیے، صحابہ کرام کے بعد آنے والے اس امت کے بہت سے علماء اور عوام صحابہ سے افضل تھے علم میں، معرفت الہی میں اور سنت کے پھیلانے میں. اور یہ ایسی بات ہے جس کا کوئی بھی عقل مند انکار نہیں کر سکتا. جو انکار کرتا ہے ان کے خیال میں عقل مند نہیں ہے. یہ ضرورت سے زیادہ عقل مند پوری دنیا کو جو ہے بیوقوف کہہ رہے ہیں. چند سطر کے بعد لکھتے ہیں لیکن یہ ممکن ہے کہ اولیاء کرام کو دوسری وجوہ سے ایسی فضیلت حاصل ہو جو صحابی کو حاصل نہ ہو. میرے بزرگوں ایک اور جگہ پہ سنیے، عجیب غریب بات میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے. فرماتے ہیں نواب وحید الزمان فرماتے ہیں اور جو ہے نزول الابرار جلد نمبر 2 صفحہ 94 پہ فرماتے ہیں وَمِنْهُ يُعْلَمْ أَنَّ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ هُوَ فَاسِقٌ كَالْوَلِيدِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي حَقِّ مُعَاوِيَةَ وَعَمْرٍ وَمُغِيرَةٍ وَسَمُرَةٍ. اور اس سے معلوم ہوا کہ کچھ صحابہ فاسق ہیں جیسا کہ ولید ابن عقبہ اور اسی کے مثل کہا جائے گا معاویہ ابن ابی سفیان کاتب وحی معاویہ ابن سفیان. یہ کیا ہے؟ فاسق. قرآن کریم کی وحی جو وحی آ رہی اس کا لکھنے والا انسان کیا ہے؟ فاسق. عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ ابن شعبہ تحت الشجرہ، بیعت رضوان جن کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان مومنین سے راضی ہے، خوش ہے. کن سے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں. ان میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. ان صحابی کے متعلق فرماتے ہیں فاسق ہے. اور سمورہ ابن جندب کے حق میں بھی کہ وہ بھی فاسق ہے معاذ اللہ. میرے بزرگوں عجیب بات غور سے سنیے، معاویہ پر دنیا کی تما غالب ہو گئی تھی. وہ حضرت علی کو علانیہ
بڑا کہا کرتے تھے اور برسر منبر ان پر لعنت کیا کرتے تھے. اور حضرت علی کیا معاویہ کو تو تمام خاندان رسالت سے دشمنی تھی. اللہ حفاظت فرما. یہ ہے عقائد ان کے. قاری عبدالرحمن پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مولوی عبدالحق بنارسی یہ غیر مقلدوں کا اصل بنیاد وہ جو ہے لکھتے ہیں مولوی عبدالحق بنارسی نے 1000 آدمیوں کو عمل بالحدیث کے پردے میں قید مذہب سے نکالا. اور مولوی صاحب نے ہمارے سامنے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی سے لڑ کر مرتد ہو گئی. اگر بے توبہ مری تو کافر مری. اس کے متعلق ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق. میرے بزرگوں میرے خیال سے وقت زیادہ ہو رہا ہے. میں بس آپ کے سامنے ایک بات بتلا کر جو ہے بات ختم کر دیتا ہوں. ذرا غور سے سنیے. عجیب غریب بات آپ کو سناتا ہوں. یہ میرے سامنے جو ہے صفحہ 118 ہے. کتاب کا نام ہے فرقہ اہل حدیث پاک و ہند. صفحہ 18. نواب وحید الزمان صاحب فرماتے ہیں ما ينبغي لنا ان نجهد نبوة الانبياء الاخرين الذين لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وعرف بالتواتر بين قوم ولو كفار انهم كانوا انبياء صلحاء كرام چندر ولچمن وکشنجی بين الحدود وزرتشت بين الفرس وکنفیوسس وبدھا بين اهل الصين وجاپان وسقراط وفیثاغورس بين اهل اليونان بل يجب علينا ان نقول آمنا بجميع انبیائه ورسوله. غور سے سنیے میرے بزرگوں. عجیب غریب جملہ میں نقل کر رہا ہوں. ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم دوسرے نبیوں کی نبوت کا انکار کریں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نہیں کیا لیکن وہ اپنی اپنی قوموں میں تواتر کے ساتھ نیکوکار انبیاء معروف ہے اگرچہ وہ قومیں کافر ہی صحیح. جیسا کہ رام چندر لچمن کشنجی ہندوؤں میں زرتشت فارسیوں میں کنفیوشس اور بدھا چینیوں اور جاپانیوں میں سقراط اور فیثاغورس یونانیوں میں. بلکہ ہم پر واجب ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لائے. یہ صفحہ 118 کی عبارت تھی. 18-19. میرے سامنے دوسری ایک اور عبارت ہے 322 پر. بس یہ ایک بات نقل کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں. صفحہ 322 پر کہتے ہیں 7 نمبر کا جو ہے نشان لگا کے کہتے ہیں رام چندر لچمن کشنجی جو ہندوؤں میں مشہور ہے اسی طرح فارسیوں میں زرتشت اور چین اور جاپان والوں میں کنفیوشس اور بودھا اور سقراط اور فیثاغورس یونانیوں میں جو مشہور ہے ہم ان کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ انبیاء و صلحاء تھے. میرے بزرگوں عجیب غریب سناوٹ ختم کر دوں. میرا جی ایسا چاہتا ہے کہ کچھ سناتا جاتا لیکن ابھی کیا کروں کہ آپ کو بورڈ سمجھنا ہے اصل اس لیے میں مختصر ایک بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں. متعہ کا جواز قرآن کی قطعی آیت سے ثابت ہے. نزول الابرار جلد نمبر 2 صفحہ 33-34. متعہ کا جواز قرآن کی قطعی آیت سے ثابت ہے. متعہ کا جواز قرآن کی قطعی آیت سے ثابت ہے. صفحہ 322 پر ہے. اور جس کتاب کا حوالہ کیا ہے نزول الابرار جلد نمبر 2 صفحہ 33-34 پر. یہ متعہ کیا ہوتا؟ متعہ کیا ہوتا میں آپ کو بتلاؤں ذرا دھیان سے سن لیجیے. متعہ ہوتا آپ سفر میں کہیں گئے 3 دن رہنا ہے. کسی عورت کو کہا کہ یہ 500 روپے لے لے 3 دن میرے ساتھ رہے 4 دن میرے ساتھ رہے 10 دن میرے ساتھ رہے. اب اس کے ساتھ بیوی کی طرح معاملہ کیا جائے گا اور پھر 10 دن ہو گئے ختم ہو گیا معاملہ. کہتے ہیں یہ متعہ قرآن سے ثابت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میرے بزرگوں یہ ہے ان کے دھندے. سیاستہ کی تراجم میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. انشاءاللہ میں کبھی یہاں ہر کول میں آیا تو وہ کتاب سے کھول کے دکھاؤں گا کہ دیکھو یہ متعہ کو جائز کرتے. آپ متعہ کا لفظ یاد رکھیے اور متعہ کا معنی یاد رکھیے. اور ایک بات اور حدیث کر دی نکاح میں بینڈ بازے بجوانے زمانے کے دستور کے مطابق مستحب ہے اور دف بجانا واجب ہے. نزول الابرار جلد نمبر 2 صفحہ 3. میرے خیال سے میں نے بہت کچھ بتا دیا. ابھی مجھے بتلانا تو بہت تھا. یہ تو ابھی تو شروع ہوئی تھی
لیکن کیا کروں، ابھی ہم کو بہت کچھ سننا ہے، اس لیے جو ہے بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس فرقے کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض چیزیں بیان کرنے کو شرم لگتی ہے ہم کو، لیکن کیا گیا، ابھی ان کی حقیقت نہیں بیان کریں گے تو لوگ بیچارے دھوکے میں آ جائیں گے۔ وہ نام کیا دیتے ہیں، قرآن پر عمل کرنا، حدیث پر عمل کرنا۔ میرے بھائی کون کہتا ہے کہ قرآن پر عمل نہ کرو، حدیث پر عمل نہ کرو؟ ہمارے تو اصول میں لکھا ہے قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ ہم سے یہ بحث مت کرو کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ ہمارے ساتھ جب بحث کرنی ہے تو یہ کرو کہ اجماع اور قیاس پر عمل جائز ہے کہ نہیں، لازم ہے کہ نہیں، ہم سے یہ بحث کرو۔ 5ویں پارے میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، احسن البیان خود ان کا لکھا ہوا ہے، احسن البیان خود ان کی تفسیر لکھی ہے۔ دیکھو وہاں پر لکھا ہے کہ اجماع کا انکار کفر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے اور آپ کی جو ہے ایسے فرقے سے حفاظت فرماوے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔